الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. آج کی اس مبارک مجلس میں ہم ایک سورت شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے سورۃ النحل. نحل کہتے ہیں عربی زبان میں شہد کی مکھی کو. اللہ تعالی نے اس صورت میں شہد کی مکھی کو بیان فرمایا. شہد کی مکھی کے اندر اللہ تعالی کی عجیب اور غریب قدرت ہے. جب آیت آئے گی تو انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ باتیں بتلائی جائے گی. اس سورت کا دوسرا نام ہے سورۃ النعم. اس میں اللہ تعالی کی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ نے انسانوں کو، جناتوں کو، مخلوق کو بہت ساری قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہے. اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ النعم بھی ہے. یہ سورت مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس میں 128 آیتیں ہیں. سورہ انبیاء کے بعد سورہ انبیاء کے بعد یا سورہ کہف کے بعد اور سورہ سجدہ سے پہلے 72 یا 70 نمبر کے اوپر نازل ہوئی. 72 یا 70 نمبر کے اوپر یہ سورت نازل ہوئی. ترجمہ دیکھیے. اللہ تعالی ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں جن کی رحمت سب کے لیے ہیں، جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اللہ تعالی کا حکم آ ہی پہنچا ہے، سو تم اس کے لیے جلدی مت مچاؤ. اللہ تعالی کے حکم کو جلدی مت مانگو. جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالی کی ذات پاک ہیں اور بہت بالا و برتر یعنی دور ہے. اللہ کا حکم آرڈر یعنی کافروں کو سزا دینے کے وقت کے بارے میں بالکل قریب آ گیا ہے. اللہ نبی کی جماعت کو غالب کریں گے. کافروں کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آئے گا. لہذا تم جو ہے جلدی مت بچاؤ. اللہ کے حکم کو جلدی مت مانگو.
قیامت بہت جلدی آئے گی، موت جلدی آئے گی، 60 70 80 100 سال کی عمر کیا عمر ہے؟ اللہ کا عذاب جلدی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے قرآن اتارا ہے، اس قرآن کے متعلق جلدی جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تمہید کے ایک سخت وعید اور گھبرانے والے ٹائٹل سے شروع کر دیا۔ بات یہ تھی کہ مکہ کے کافر مشرک لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قیامت سے ڈراتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کو دنیا میں غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے، مخالفوں کو سزا دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن یہ بات ہم کو نظر تو آتی نہیں ہے۔ اس کے جواب میں اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اللہ نے جو اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ دین کے دشمنوں کو ہرائیں گے، ایمان والوں کو مدد کر کے عزت دیں گے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ چکا، آ پہنچا، اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ اور جس زمانے میں قرآن کی آیت اتر رہی ہے تو دنیا کی پچھلی عمر کے مقابلے میں اب آنے والی زندگی دنیا کی بہت تھوڑی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کو جتنے سال ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کی عمر میں اب بہت تھوڑے دن باقی ہے اور جلدی قیامت آنے ہی والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات شرک سے پاک ہے۔ اللہ کی شان کے اندر یہ لوگ جو الگ الگ باتیں کہتے ہیں، گستاخی کی، بے ادبی کی، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اپنے بندوں یعنی نبیوں میں سے جس پر چاہتے ہیں فرشتوں کو وحی دے کر اتارتے ہیں، تاکہ تم لوگوں کو بتلا دو، تاکہ تم لوگوں کو خبردار کر دو کہ یقیناً میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی اتاری، دیویہ سندیش قرآن اتارا، نبی کے دل میں حدیث پاک اتاری، اللہ نے ہدایت بھیجی، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو، جبرائیل امین کو اپنا حکم لے کر کے اپنے بندوں میں سے، رسولوں میں سے جس پر چاہتے ہیں وحی کو نازل فرماتے ہیں۔ اور تمام نبیوں کی وحی کے اندر ایک بات بتائی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تم کو سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو نبیوں کے پاس وحی لے کر کے بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ وحی اتارنے کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
برابر باقی رہا، پھر روک دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ تمام نبیوں نے لوگوں کو ایک ہی بات کہی کہ اللہ کی عبادت کرو۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پوری حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو سچے مقصد کے لیے بنایا ہے۔ جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بالا تر یعنی بالکل دور ہے۔ خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو منی کے نطفے سے پیدا کیا تو انسان دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں کھلم کھلا جھگڑے کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے تو بالکل ٹھیک پرفیکٹ بنائے اور ایک حق مقصد کے لیے بنائے کہ یہ انسان اور جنات زمین اور آسمان سے فائدہ اٹھائے اور اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ایک ہونے کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ناپاک منی کے قطرے سے بنایا، پھر یہ انسان اللہ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں جھگڑنے لگا، غلط بحث کرنے لگا، غلط ڈسکس کرنے لگا۔ اللہ نے اس کمزور انسان کو بدن میں طاقت دی، زبان بولنے والی عطا فرمائی، سوچنے والا دماغ عطا فرمایا، لیکن وہ اللہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ کی خوبیوں کے بارے میں غلط غلط باتیں بولتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب ہر خامی سے پاک ہے۔ خلق والانعام خلقها لكم فيها دفع والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون۔ اور اس اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے، تمہارے لیے ان جانوروں میں گرمی حاصل کرنے کی چیزیں ہیں اور دوسرے بھی بہت سارے فائدے ہیں، اور ان جانوروں میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جانور پیدا فرمائے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جس زمانے میں قرآن اترا اس زمانے کے اندر دنیا میں جانور اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، خاص طور پر عربوں کے لیے، اور آج بھی جانور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس جانور کے اون میں سے انسان اونی کپڑے بناتا ہے، اس جانور کی کھال، اسکین اور چپڑے میں سے لیدھر جیکٹ، چمڑے کے جیکٹ، چمڑے کے سویٹر بناتا ہے، ہاتھ کے اور پیر میں پہننے کے موزے بناتا ہے، جوتے اور چمپل بناتا ہے، بہت ساری چیزیں جانور کے اون میں سے، جانور کی اسکین میں سے، چمڑے میں سے بنائی جاتی ہے اور جانور کو ذبح کر کے تم لوگ کھاتے ہو۔ اس وقت دنیا کے اکثر انسان، بہومتی انسان پوری دنیا میں وہ جانور کو ذبح کر کے گوشت کھاتے ہیں، پھر جانور کا دودھ، جانور کا دودھ سے بنا ہوا گھی، مکھن، چھاس، یہ سب چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ جانور کی ہڈی، جانور کے بال، یہ بھی انسان کے کام کے اندر آتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔
اور تمہارے لیے ان جانوروں میں عزت ہے، تمہارے لیے ان جانوروں میں رونق ہے، تمہارے لیے جانوروں میں خوشنما منظر ہے، تمہارے لیے جانوروں میں خوبصورتی ہے۔ جب تم شام کو چرا کر کے واپس لاتے ہو اور صبح جب تم چرانے کے لیے لے جاتے ہو، یہ جانور کے اندر دیکھو، شام ہو کہ صبح ہو، جانور جب مالک کے گھر سے نکلیں گے، طبیلے سے نکلیں گے، کوڑ سے نکلیں گے، تو مالکوں کی ایک خاص شان ظاہر ہوتی ہے۔ شام کو جب چر کے آتے ہیں تو جانوروں کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، جانور فربا اور تازہ ہوتے ہیں، اسی لیے اس وقت ان کی رونق اور خوبصورتی کا ایک خاص منظر سامنے ہوتا ہے۔ اسی لیے لگتا ہے کہ آیت میں شام کے جمال کو پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور پرانے زمانے کے اندر تو لوگوں کے لیے جانور بہت زیادہ خوبصورتی کی چیز ہے، جیسے کہ آج کل کسی کے دروازے پر 4 کار کھڑی ہو، 4 ٹو ویلر کھڑے ہو تو آدمی کی مالداری معلوم ہوتی ہے۔ اس زمانے میں جتنے زیادہ جانور ہوتے تھے اتنا زیادہ آدمی مالدار اور عزت والا سمجھا جاتا تھا۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور جن شہروں تک تم خود بھی مشقت کے، جان جوکھم میں ڈالے بغیر پہنچ نہیں سکتے، ان شہروں تک تمہارے بھاری سامان کو یہ جانور اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یقینی بات یہ ہے کہ تمہارے رب بہت ہی شفقت کرنے والے، بہت ہی مہربان ہیں۔ پرانے زمانے میں ٹرانسپورٹ، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، سامان لے جانے کے لیے صرف اور صرف جانور تھے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک انسان سفر کرے، جان جوکھم میں پڑ جاوے، پھر سامان لے کے جانا ہو تو کتنی تکلیف ہو جاوے، لیکن گھوڑے پر، گدھے پر، کھچر پر، ہاتھی پر، اونٹ پر لوگ سامان لوڈ کر کے، سامان بھر کے لے جاتے تھے۔ پرانے زمانے کے اندر یہ ٹرانسپورٹ اور سفر کا بہترین ذریعہ تھا۔ اور آج بھی دنیا میں پہاڑی علاقے، درگم وستار ایسے ہیں کہ وہاں پر ہیلی کاپٹر، ایروپلین، ہوائی جہاز، ٹرک، کوئی چیز، ٹرین، اسٹیمر، کوئی چیز نہیں جا سکتی، صرف گھوڑے، گدھے، کھچر، اونٹ کے اوپر سامان لے جانا پڑتا ہے۔ آج بھی جانور کو ٹرانسپورٹ کے کام میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، کیسی نعمت عطا فرمائی۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے گھوڑے اور کھچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں زینت یعنی رونق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت سی ایسی چیزیں بھی پیدا کرتے ہیں، کریں گے، جن کو ابھی تک تم جانتے بھی نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ خاص طور پر یہاں پر گھوڑے، کھچر، گدھے کا تذکرہ ہوا۔ ان تینوں جانور پر انسان سواری کرتا ہے، ان جانوروں پر مال بھی لوڈ کرتا ہے، مال بھی لے جاتا ہے، لیکن زیادہ یہ جانور سواری کے کام میں آتے ہیں۔ جب انسان گھوڑے، کھچر، گدھے پر بیٹھتا ہے تو ایک شان معلوم ہوتی ہے، ایک بہادری معلوم ہوتی ہے، اور انسان کی شان ٹپکتی ہے۔ اسی لیے آج بھی دلہے کو بہت سے لوگ جہالت میں گھوڑے پر بٹھاتے ہیں، شان ٹپکانے کے واسطے۔ اور دیکھو
اللہ تعالیٰ آئندہ چل کر کے ایسی ایسی سواری پیدا کریں گے جس کو انسان جانتا بھی نہیں ہے۔ تو جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا، دنیا میں بس نہیں تھی، ٹرک نہیں تھی، کار نہیں تھی، موٹر نہیں تھی، ٹرین نہیں تھی، ایروپلین نہیں تھے، ہیلی کاپٹر نہیں تھے، کوئی سواری نہیں تھی، بس جانوروں پر لوگ سفر کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا، آئندہ زمانے میں میں تم کو نئی نئی سواری دوں گا، نئی نئی گاڑیاں دوں گا۔ دیکھو آج جتنے بھی سواری کے سادھن ہیں، ٹرین ہے، کار ہے، ایروپلین ہے، اسٹیمر ہے، ٹو ویلر ہے، فور ویلر ہے، راکٹ ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اس لیے کہ یہ سب چیزیں بنانے کی عقل اللہ نے دی۔ یہ سب سواری کے سادھن جس رو مٹیریل اور کچے سامان سے بنتے ہیں وہ بھی اللہ نے عطا فرمائے۔ پھر اس کے اندر جو ایندھن جلتا ہے، پیٹرول ہو، ڈیزل ہو، آئل ہو، کیروسین ہو، گیس ہو، فیوئل ہو، وہ سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ انسان تو جوڑ اور توڑ کرتا ہے، یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو آپس میں جوڑنا، ملانا، تیار کرنا، باقی سب چیزیں اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں۔ تو قیامت تک جتنے بھی سواری کے جانور ہیں وہ تمام کے سواری کے جانور، سواری کی گاڑی، سواری کی سادھن سامگری، وہ سب اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرما دیا۔ دیکھو ان جانور کے اوپر بیٹھ کر یا دوسری اللہ کی نعمت کو استعمال کر کے جمال حاصل کرنا، زینت حاصل کرنا جائز ہے۔ شرط کیا کہ جانور پر بیٹھو، اچھے کپڑے پہنو، اچھی چیز استعمال کرو، فخر مت کرو، تکبر مت کرو، اور اس کو اپنا خود کا کمال مت سمجھو، خود کو نعمت کا مستحق مت سمجھو، دوسروں کو حقیر مت سمجھو، آپس میں فخر اور مقابلہ آرائی نہ ہو، بس یہ چیزیں حرام ہیں۔ باقی آدمی کا دل خوش ہو، اللہ کا شکر ہو، اللہ کی نعمت کو ظاہر کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے دیا یہ سمجھے، کسی کو حقیر نہ سمجھے، تو یہ تو بہت اچھی چیزیں ہیں، یہ تو اللہ کو پسند ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لے لی ہے۔ کھلم کھلے دلیلوں سے ثابت ہے کہ سیدھا راستہ اللہ تعالی تک پہنچتا ہے، اور کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں جو اللہ تعالی تک پہنچتے نہیں ہیں، اور اگر وہ اللہ تعالی چاہتے تو تم سب کو سیدھے راستے ایمان پر پہنچا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت ساری دلیلیں ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ کا ایک ہونا ثابت ہو گیا، اور دین کا، اسلام کا، ایمان کا صحیح ہونا ثابت ہو گیا۔ تو ایمان کا راستہ، دین کا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے، اور بعض راستے دین کے خلاف ٹیڑھے ہیں، وہ اللہ تک پہنچتے نہیں ہیں بلکہ گمراہی اور شیطان تک پہنچتے ہیں، اور وہ انسان کو برباد کر دینے والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام لوگوں کو ایمان عطا فرما دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم فرمایا کہ انسانوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، اس کا وعدہ فرمایا کہ میں تم کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا، اور یہ اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے کے اندر لے لیا، نبیوں کو بھیجا، آسمانی کتابیں بھیجی، اور دنیا میں اپنی قدرت کے بے شمار دلیلیں رکھی جس کے ذریعے سے انسان پہچان سکتا ہے
اللہ ایک ہے، اللہ کا بھیجا ہوا دین صحیح ہے۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ اسی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش برسائی، اس میں کچھ پانی تمہارے پینے کے کام آتا ہے، اس سے پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہے، اور اسی پانی سے وہ درخت اگتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو، چرانے کا کام کرتے ہو۔ اللہ نے بارش برسائی، بارش کا پانی انسان پیتا ہے، اور دنیا میں جتنے بھی ڈرنک ہے، پینے کی چیزیں ہیں، اس میں پانی کا حصہ ہے۔ دودھ ہے تو جانور پانی پی کر کے دودھ دیتے ہیں، اسی طریقے سے فروٹ کا جوس ہے، پھلوں کا رس ہے، تو اس میں بھی پانی ہے کہ اللہ نے پانی برسایا تو درخت اگے، فروٹ لگے، اور اس کا جوس ہم نکالتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے درخت پیدا کرتے ہیں۔ شجر اور درخت کہتے ہیں جو ساق یعنی تنے کے اوپر کھڑے ہو، جیسے آم کا درخت، چیکو کا درخت، اور چھوٹے چھوٹے پودے، گھاس پھوس، سب قسم کے اللہ تعالیٰ نے درخت اگائے۔ انسان بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور جانور بھی اس سے چرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ اسی پانی سے وہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور کے درخت اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتے ہیں۔ یقینی بات یہ ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اللہ نے کھیتی اگائی، ہر طرح کی کھیتی، انسان کی کھانے پینے کی ضرورت زمین کی کھیتی سے پوری ہوتی ہے۔ خاص طور پر زیتون، اولیو، آدمی اس کو کھاتا بھی ہے، اس کا تیل بھی نکالتا ہے، اور کھجور بھی اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں، انگور بھی اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں، ہر قسم کے پھل فروٹ بھی اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں۔ اور یہ کھیتی باڑی اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اس میں انسان ذرا سا دھیان دے، ذرا سا غور کرے، ذرا سی عقل سے کام لے تو اللہ کی قدرت اس کے اندر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایک دانہ، ایک بیج، ایک گٹلی زمین میں انسان ڈالتا ہے، اس میں سے کتنا بڑا درخت، کتنی بڑی کھیتی اللہ سبحانہ و تعالی پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور تمہاری یعنی انسانوں کی خدمت کے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو لگا رکھا ہے، اور ستارے بھی اللہ کے حکم سے تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یقینی بات یہ ہے کہ جو لوگ صحیح عقل سے کام لیوے ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے رات دن کا سسٹم بنایا، رات میں آرام کرو، دن میں کام کرو۔ سورج روشنی اور گرمی دیتا ہے، چاند چاندنی اور ٹھنڈک دیتا ہے، ستارے بھی انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی قدرت ہے، ذرا عقل سے کام لو، سمجھو، اللہ کی قدرت سمجھ کے اندر آ جائے گی۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ رنگ برنگ کی چیزیں بھی، الگ الگ رنگ کی چیزیں بھی
جو تمہارے لیے زمین میں پھیلا رکھی ہے۔ یقینی بات یہ ہے کہ سوچنے والی قوم کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ یقینی بات ہے جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں ان کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے اندر رات کو لگایا، سورج کو لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں رنگ برنگی الگ الگ کلر کی چیزیں تمہارے لیے بنائی، الگ الگ قسم کے جانور، الگ الگ قسم کے درخت، اور جو ہے اس کے اندر انسان کا بڑا فائدہ ہے۔ سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ جو آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے اس کے اندر اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، غور کرو، فکر کرو، دھیان کرو، نصیحت حاصل کرو۔ اس کائنات میں، اس دنیا میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان اللہ کے ایک ہونے کو سمجھ سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور وہی اللہ تعالی ہے جنہوں نے سمندر کو کام میں لگا دیا تاکہ تم اس سمندر میں سے تازہ گوشت یعنی مچھلی کھاؤ، اور تم اس سمندر میں سے زیورات یعنی موتی نکالو جن کو تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو جو اس سمندر میں پانی کو پھاڑتی ہوئی، چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اور سمندر کو اس لیے بھی تمہارے کام میں لگا دیا کہ تم اس اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی حلال روزی حاصل کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ کا احسان مانو۔ اللہ اکبر۔ سمندر بھی انسان کی خدمت میں۔ آدمی سمندر میں، اسٹیمر میں، بوٹ میں سفر کرتا ہے، سمندر کے اندر سے مچھلی نکالتا ہے اور تازہ تازہ گوشت کھاتا ہے۔ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، مچھلی پکڑو کھاؤ۔ سمندر کے اندر سے ہیرے نکلتے ہیں، موتی نکلتے ہیں، انسان اس کا ہار بناتا ہے، زیور بناتا ہے، پہنتا ہے۔ موتی، مونگا، جواہرات، یہ سب چیزیں سمندر کے اندر سے نکلتی ہے۔ کان مائنس میں سے بھی نکلتی ہے۔ عورتیں اس کو زیورات کو پہنے گی اور مردوں کو اچھا لگے گا کہ میری بیوی نے کتنا اچھا زیور پہنا، تو اس میں مرد کا فائدہ ہے۔ اور یہ چیزیں، اس میں سے بعض چیزیں انسان انڈائریکٹ طور پر خود بھی استعمال کرتا ہے۔ بڑی بڑی کشتیاں، اسٹیمر سامان لے کر، انسان کو لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتی ہے، اور انسان اس کے ذریعے حلال روزی کماتا ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اس اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بھاری پہاڑ کے بوجھ رکھ دیے تاکہ وہ پہاڑ تم کو لے کر زمین میں ہلنے یعنی ڈگمگانے نہ لگے، اور اسی اللہ تعالیٰ نے ندیاں بنائی اور راستے بنائے تاکہ تم اس پر چل کر جہاں جانا ہو وہاں پہنچ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پہاڑ بنائے۔ پہلے زمین ہلتی تھی، پہاڑ کا بوجھ آ گیا، ہلنا بند ہو گئی۔ پہاڑ میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ لوگ ہل اسٹیشن پر جاتے ہیں، پہاڑوں پر جاتے ہیں تفریح کرنے کے لیے، مائنڈ فریش کرنے کے لیے، باڈی کو آرام دینے کے لیے۔ پہاڑوں کے اوپر چائے ہوتی ہے، آسام میں چائے کے باغ، باڑیاں پہاڑوں پر ہے۔ پہاڑوں پر کوئی بہت سارے پھل فروٹ ہوتے ہیں، اور پہاڑوں کے اوپر سے پتھر نکلتے ہیں،
خاص قسم کے جانور بھی وہاں پر ہوتے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے ندیاں بنائی، نہریں بنائی، یہ راستے بنائے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ راستے نہیں ہوتے تو ہم سفر کیسے کرتے؟ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور زمین پر راستوں کو پہچاننے کے لیے بہت ساری علامتیں، نشانیاں بنائی، اور ستاروں سے بھی وہ لوگ راستے معلوم کرتے ہیں۔ یہ زمین کے اوپر جو راستے ہیں، پرانے زمانے کے اندر عجیب طرح کی نشانی تھی کہ بھائی چلو سورج جانا ہے تو کہا باڈولی سے نکلو، اور پھر آم کا درخت آئے گا، وہاں سے ٹرن مار لینے کا، پھر جانے کا، پھر بڑ کا درخت آئے گا تو سمجھو کڑودرا آ گیا، وہاں سے پھر احمدآباد جانے کے لیے رائٹ سائڈ جاؤ۔ اس طرح نشانیاں قدرتی اللہ نے بنائی ہوئی ہے۔ آج بھی بہت سی جگہوں پر کوئی درخت ہے، کوئی اونچی جگہ ہے، کوئی نیچی جگہ ہے، کوئی پانی ہے، وہ سب نشانی ہوتی تھی کہ وہاں سے آدمی راستہ معلوم کرتا تھا۔ اور آج کے زمانے میں سائن بورڈ آ گئے، ہائی وے پر مائل سٹون آ گئے، بورڈ آ گئے، پتھر آ گئے، اس کے ذریعے سے انسان راستہ معلوم کرتا ہے، کون سی جگہ کہاں ہے، کیا نہیں ہے۔ یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ ستارے جو ہیں اس کے ذریعے سے بھی انسان راستوں کو معلوم کرتا ہے۔ ایروپلین، اسٹیمر، یہ جو کمپاس اور یہ جو الگ الگ راستہ بتانے والی مشینیں ہیں، اس کا تعلق ستاروں سے ہے۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اب بتاؤ کہ جو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ پیدا کرے وہ ان بتوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو کبھی کچھ پیدا نہیں کر سکتے؟ کیا پھر بھی اتنی بات تم نہیں سوچتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والے، تمام چیزوں کو بنانے والے، اور ان بتوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا، کوئی چیز نہیں بنائی۔ کیا تم لوگ جو ہے نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ سوچتے نہیں کہ اللہ پیدا کرنے والے اور یہ بتوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا، بلکہ بتوں کو بنایا جاتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو گننے لگو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ بہت ساری چیزیں گننے کا رواج ہے۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ کوئی انسان گن نہیں سکتا۔ بہت ساری چیزوں کے ذرات اور افراد بہت زیادہ ہے، گن نہیں سکتے، بلکہ گننا ناممکن، امپاسبل ہے۔ جیسے کہ ریتی، کنکر، کپچی، درخت کے پتے، تو ان کی مقدار کی تعیین کے لیے احاطے کی پیمائش استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے کہ ریت وغیرہ کو بیچا جاتا ہے تو براس کا پیمانہ ہوتا ہے، اسکوائر فٹ کا پیمانہ ہوتا ہے، 100 کیوبک فٹ کے اوپر ایک براس ہوتا ہے، جس میں لمبائی، چوڑائی، گہرائی کسی طرح بھی 100 کیوبک گز فٹ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بندوں پر اتنی زیادہ ہے کہ بندے گن تو نہیں سکتے، احاطہ بھی نہیں کر سکتے، گھیراؤ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت عظیم قدرت ہے، بہت عظیم نعمت ہے انسان کے واسطے۔ سمجھو کہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہر گھڑی اللہ کی نعمتیں بندوں پر برستی رہتی ہے، بندہ اس کو گن بھی نہیں سکتا، تو بندہ شکر تو کسی طرح ادا بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ بہت معاف کرنے والے، بہت
رحم کرم کرنے والے ہیں، بہت مہربان ہے میرے اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں کو کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، لیکن انسان شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ معاف کرتے ہیں، ورنہ اللہ پکڑنے لگے تو کب سے انسان تباہ ہو جائے۔ اللہ رحم کرتے ہیں، ورنہ کب سے انسان برباد ہو جائے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جو تم چھپ کر کرتے ہو اور جو تم ظاہر کر کے کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور وہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں بناتے، اور وہ بت تو خود ہی مخلوق ہے۔ اموات غیر احیاء، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جو تم چھپ کر کرتے ہو اور جو تم ظاہر کر کے کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور وہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں بناتے، اور وہ بت تو خود ہی مخلوق ہے۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو سب بے جان ہیں، ان میں جان ہی نہیں، زندگی ہی نہیں، ان کو تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ ان مردوں کو کب زندہ کر کے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ لہذا ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے بنو۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرہ وهم مستکبرون، تمہارا سچا معبود تو بس ایک ہی معبود یعنی اللہ تعالیٰ ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل مانتے نہیں ہیں اور وہ گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں۔ عجیب بات اس آیت کے اندر فرمائی گئی، اللہ تعالیٰ انسان کی چھپی ہوئی کھلی ہوئی ہر حالت کو جانتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود مخلوق ہے، ان میں کوئی جان نہیں ہے۔ اور ان معبودوں کو تو بتوں کو اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ قیامت میں مردے کب اٹھائے جائیں گے۔ بعض کو تو علم ہی نہیں قیامت کا، بعض کو متعین علم نہیں ہے، اور تو ہمارا تمہارا سب کا معبود ایک اللہ ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، توحید قبول نہیں کرتے، ان کے دل ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ توحید اور ایمان کو قبول کرنے کی ان کے اندر قابلیت نہیں ہے، اور وہ لوگ تکبر کی گندگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھو آدمی ایک مرتبہ انکار کرتا ہے، اللہ کو مانتا نہیں ہے، نبی کو مانتا نہیں ہے، پھر اس کا دل دماغ ضدی بن جاتا ہے، اور دل دماغ کے اندر جو ہے ضد آ جاتی ہے۔ اللہ ایسی تکبر اور ضد والی حالت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، پکی بات ہے کہ جو بات وہ چھپاتے ہیں اور جو بات وہ ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ گمن کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور جب ان کافروں سے پوچھا جاتا ہے کہ قرآن کے متعلق جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا، تو جواب دیتے ہیں کہ پہلے زمانے کے لوگوں کی کہانیاں یعنی افسانے ہیں۔ عجیب یہ کافر لوگ ہیں کہ جب ان کو پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ قرآن کیا چیز ہے، تو کہتے کہ قرآن کے اندر پرانے زمانے کے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
حالانکہ قرآن اللہ کے یہاں سے آنے والی سچی کتاب، قرآن اللہ کے یہاں سے آنے والی پاکیزہ کتاب، قرآن اللہ کے یہاں سے آنے والی صحیح سچی کتاب، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں۔ کہانی نہیں، پچھلی امتوں کے عبرت کے قصے اللہ نے بیان کیے کہ پچھلی امتوں میں جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے اوپر اللہ کا عذاب کیسا آیا، تو وہ چیز جو بیان کی گئی تو اس کو لوگ کہانی کہتے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ اس طرح کی بات کہنے کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پورا بوجھ اٹھائیں گے، اور جن لوگوں کو بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں ان کے گناہوں کے بوجھ کا کچھ حصہ بھی اپنے اوپر اٹھانا ہوگا۔ سن لو، بہت ہی برا بوجھ وہ اپنے اوپر اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پورا بوجھ اٹھا کے آئیں گے، اور دنیا میں جہالت سے دوسروں کو گمراہ کیا تھا ان کے گناہوں کا بوجھ بھی خود اٹھائیں گے۔ یاد رکھو، دنیا میں کوئی اچھے طریقے لوگوں کو سکھلاؤ، دنیا میں لوگوں کو گمراہ مت کرو، دنیا میں لوگوں کو بھٹکاؤ مت، ورنہ تمہاری وجہ سے کوئی آدمی گمراہ ہو گیا، تمہاری وجہ سے کوئی آدمی بھٹک گیا تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر آئے گا، تمہاری گمراہی کا وبال بھی تمہارے اوپر آئے گا، اور تمہاری وجہ سے کوئی گمراہ ہو گیا اس کا وبال بھی تمہارے اوپر آئے گا۔ اسی لیے لوگوں کو اچھی باتیں سکھاؤ، لوگوں کو پاکیزہ پیاری باتیں سکھاؤ، لوگوں کو دین کی اچھی اچھی باتیں سکھاؤ، کسی کو گمراہ مت کرو، ورنہ خود کو اوپر گناہ، دوسروں کو گمراہ کرنے کا گناہ انسان کو اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہماری گمراہی سے حفاظت فرماوے، دوسروں کو گمراہ کرنے سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرماوے، اللہ ہم سب کو صحیح راہ عطا فرماوے۔ یہی انسان کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ہمیشہ کوشش کرو دوسروں کو ہمارے ذریعے اچھا راستہ ملے، کسی کو ہمارے ذریعے غلط اور گمراہ